الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، تنظیم اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام سالانہ جلسوں کی جو ترتیب چل رہی ہے، اور ہم تو ویسے بھی نجات کے لیے بہانے تلاش کرتے پھرتے ہیں، تو پہلے یہ دعا کر لیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری آج کی اس محفل کو، اس مجلس کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اے ہمارے رب، آج کچھ اس انداز سے قبول فرما لے کہ آج کی اسی مجلس کی برکت سے ہم سب کی بخشش ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام جو ترتیب دیے جاتے ہیں سیرت طیبہ کے حوالے سے، یہ ایک وہ عظیم عنوان ہے کہ جس پر لکھنے والے لکھ لکھ کر تھک گئے، کہنے والے کہہ کہہ کر قبروں میں جا سوئے، آج تک اس عنوان کو مکمل نہیں کیا جا سکا. چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، اور مختصر وقت میں مختصر سی بات ہی ہو سکتی ہے کسی ایک پہلو پر، تو آج کی اس مجلس میں جو گفتگو کرنی ہے وہ رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت للعاشقین، محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسم مبارک سے متعلق دو چار باتیں عرض کروں گا. دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کا نام رکھتے ہیں. آپ کے ہاں کیا دستور ہے؟ کتنے نام رکھے جاتے ہیں بچے کے؟ آپ کتنے نام رکھتے ہیں؟ ایک نام رکھتے ہیں نا، یا دو رکھتے ہیں؟ پیار سے آپ جس نام سے بلائیں، کوئی پپو کہے گا، کوئی کاکا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، لیکن نام اس کا ایک ہی ہوتا ہے. جو بچہ بھی دنیا میں آیا، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے بڑا آدمی تھا، چاہے وہ چھوٹا آدمی، چاہے وہ مذہبی لیڈر بنا، چاہے وہ سیاسی لیڈر بنا، نام اس کا ایک ہی رکھا گیا. یہاں تک کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی فہرست کو دیکھا جائے تو ہر نبی کا نام بھی آپ کو ایک ہی ملے گا. کسی پیغمبر کے نام بھی آپ کو دو نظر نہیں آئیں گے. صفات ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ آپ علامہ لکھیں، مولانا لکھیں، مفتی لکھیں، قاضی لکھیں، قادری لکھیں، نقشبندی لکھیں، غازی لکھیں، کوئی بھی لکھیں، نام وہ ایک ہی ہے. یہ ساری صفات ہیں اس کی. علم حاصل کیا ہے تو عالم بنا ہے، افتاء میں کمال حاصل کیا ہے تو پھر مفتی بن گیا ہے. نام وہی ایک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے ایک شخصیت ایسی بھی آئی ہے کہ جن کا نام ایک نہیں بلکہ ان کے نام دو ہیں. باقی سب کا نام ایک ایک اور ان کے نام دو. اب دو نام
کیوں رکھے گئے؟ دو نام کیوں رکھے گئے؟ دونوں ذاتی نام ہیں، باقی صفات تو بہت ساری ہیں، صفات تو بہت ساری ہیں۔ مولانا موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 1000 کے قریب ان کی صفات کو جمع کیا ہے۔ ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ذاتی نام ہیں، باقی ساری صفات ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مخلوق کا نام تو ایک ہے ہی، کائنات کی جو پروردگار ہے اس کا بھی ذاتی نام ایک ہی ہے، ذاتی نام پروردگار کا ایک ہی ہے، اللہ، یہ ذاتی نام، باقی ساری صفات ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، یہ ساری صفات ہیں، ذاتی نام ایک ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد یعنی وہ ذات جو تعریفوں والی ہو، جس کی سب تعریفیں کریں، وہ ذات جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوں، یہ تو سارے جانتے ہیں۔ آپ کی تعریفیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھیں، آپ کی تعریفیں جب دنیا میں تھے تب بھی ہیں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تعریفیں تب بھی جاری ہیں، اب بھی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی مسجد میں تعریف آپ کی ہو رہی ہے۔ اور صرف زمین پر تعریف نہیں ہو رہی، زمین کے اوپر بھی آپ کی تعریف، اور زمین کے نیچے بھی آپ کی تعریف ہے۔ زمین کے نیچے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے نا قبر منکر نکیر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دوسرا سوال کون سا ہوگا؟ ومن نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تعریف ہو رہی ہے نا، تعریف کرے گا نا کہ محمد الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ زمین کے اوپر بھی آپ کی تعریف، زمین کے نیچے بھی آپ کی تعریف، آسمانوں کے اوپر بھی آپ کی تعریف، خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں آپ کی تعریف، دریاؤں میں، سمندروں میں آپ کی تعریف، جنتوں میں آپ کی تعریف، فرشتوں میں آپ کی تعریف، حوروں میں آپ کی تعریف، پوری کائنات میں تعریف ہو رہی ہے، وہ ذات، وہ ہستی۔ اور احمد جو سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا ہو، حمد اللہ کی ہوتی ہے، حمد و ثنا اللہ کی ہوا کرتی ہے، تو احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ اب اس نقطے کو سمجھیں کہ جہاں تک تعلق ہے اس میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف آپ کی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، قیامت تک تعریفیں آپ کی جاری رہیں گی۔ وہ چاند پہ گیا تھا جانے والا خلائی اسٹیشن لے کر، جب وہ گیا چاند پر، وہاں سے واپس آیا، وہ خلائی ہوا باز امریکن، تو وہ مصر کے دورے پہ گیا۔ اس زمانے میں جب مصر کے دورے پہ پہنچا تو اسے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ وصول کیا گیا، اور اسے 5 اسٹار ہوٹل میں اس کے لیے کمرہ بک پہلے سے ہو چکا تھا، کمرہ اس کو دیا گیا۔ شام کو یا عشاء کے بعد رات کو پہنچا، کمرہ اس کے حوالے کر دیا، اخبار اس کے آگے رکھ دیے، جو اس کو چاہیے تھا دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آرام کریں۔ وہ سو گیا، دروازے پر اس کے گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، وہ سویا۔ صبح کا وقت ہوا، کانوں میں اذان کی آواز پڑی، اٹھ کر بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا، آوازیں نکالنے لگا۔ دروازے پر جو دربان کھڑے تھے اندر داخل ہوئے، کیا ہوا جی، خواب دیکھا ہے کیا؟ آپ ڈر گئے ہیں؟ جنات نے کوئی چھڑخانی تو نہیں کی آپ سے؟ آپ تو سو رہے تھے، کیوں اٹھ گئے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے آپ کی؟ ہوائیاں چہرے پر اڑتی نظر آ رہی ہے، رنگ آپ کا بدلا ہوا ہے، آپ خوف زدہ نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہوٹل کے کمرے میں ہیں، رات تو پہنچے ہیں، آپ آرام کرنے لگے تھے، ہم باہر کھڑے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ میں زمین پہ ہوں یا چاند پہ ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ زمین پہ ہیں، مصر پہنچے ہوئے ہیں، مہمان ہیں، شاہی مہمان ہیں، ہوٹل کے کمرے میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جو آواز میں سن رہا ہوں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں تو گھبرا گیا تھا، میں جب چاند پہ گیا تھا تو میں نے یہی جملہ سنا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آج میں نے مصر میں سن لیا۔ تو چاند کے اوپر جو پہنچے تو وہاں بھی تعریفیں آپ کی، زمین کے اوپر بھی آپ کی، یہ تو سارے سمجھتے ہیں تعریفیں آپ کی ہو رہی ہے، ہو رہی تھیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن احمد سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا،
لیکن اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. نبوت ملنے کے بعد 23 سال، 40 سال پہلے، 23 سال نبوت ملنے کے بعد، اگر ساری عمر بھی حساب کریں تو 63 سال. آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال. اس 63 سال میں آپ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کی ثنا بیان کی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے. ان سالوں میں آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد 3 نمازیں ہو گئیں، اس کے بعد 5 نمازوں کا حکم آیا. نمازیں پڑھتے رہے، بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، اس میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، نماز میں اللہ کی حمد، سجدے میں اللہ کی حمد، ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے. لیکن 63 سال اور تبلیغ کا عرصہ 23 سال. جبکہ ہم انبیاء کی جب تاریخ کو دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 1000 سال یا 950 سال. 1000 یا 950 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر. اللہ کے نبی خلیفۃ الارض ہیں، زمین پر سب سے پہلے انسان ہیں، اس زمین پر آنے والے سب سے پہلے نبوت کا تاج پہننے والے حضرت آدم ہیں. وہ تعریف کرتے ہیں اللہ کی کتنے سال؟ 1000 سال. اور یہ کرتے ہیں تعریف 63 سال. اللہ کہتے ہیں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا. ان کی عمر 1000 سال، ان کی عمر 63 سال. اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری تعریف کرنے والا. آؤ ذرا آگے بڑھیں. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کتنی عمر ہے؟ 1050 سال عمر ہے. تبلیغ کتنا عرصہ کی ہے؟ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہی تو ہے نا. تبلیغ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے. نوح علیہ السلام 950 سال نبوت کا فریضہ انجام دیتے رہے. 1050 سال کی عمر پائی ہے، یہاں 63 سال کی عمر ہے. اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری تعریف کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام 135-36 سال کی عمر ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے میرے محمد ہیں. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 800 سال، کسی کی عمر 150 سال، کسی کی عمر 200 سال. لمبی لمبی عمریں، اور ساری عمر اللہ کی عبادت میں بسر کر کے گئے. ساری عمر اللہ کی تبلیغ، اللہ کی دین کی دعوت دینے میں صرف کی. ساری عمر اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرتے رہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے میرے محمد ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 63 سال عمر مبارک، 63 سال حمد کی ہے، 63 سال، اور انہوں نے حمد بیان کی ہے 1000 سال، 950 سال، 1050 سال، اور انہوں نے بیان کیا 63 سال. اگر نبوت کا عرصہ صرف اکٹھا نکالیں تو پھر 23 سال بنتے ہیں. بچپن، لڑکپن، عمر ساری اکٹھی کریں تو 63 سال کی زندگی مبارک ہے. اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کی ہے. جو سب سے زیادہ تعریف کیسے ہوئی، اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت، ان کی اولاد، قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک کی روح کو، تمام ارواح کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا. جب ساری جمع ہو گئی روحیں، اللہ رب العزت نے ان سے خطاب فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں دنیا میں زمین پر آباد کرنے والا ہوں، میں تمہارے سروں پر تاج خلافت بھی رکھنے والا ہوں، میں تمہیں زندگی بھی دینے والا ہوں، میں تمہیں جسم بھی دوں گا، تمہیں وجود بھی دوں گا، دنیا میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا. آسمان چھت کی طرح تمہارے اوپر ہوگا، زمین فرش کی طرح تمہارے نیچے ہوگی. زمین کے اوپر میری نعمتیں بارش کی طرح تم پر برستی رہیں گی. میں تمہیں کھلاؤں گا بھی، میں تمہیں پلاؤں گا بھی، میں تم کو پہناؤں گا بھی. میں تمہارے لیے نعمتیں ایسی رکھوں گا کہ وہاں پر پرندے چہچہائیں گے، وہ بھی تمہارے لیے. درختوں کی شاخیں بلند ہوں گی تو وہ بھی تمہارے لیے. سبزہ اگے گا تو وہ بھی تمہارے لیے. دریا بہیں گے تو تمہارے لیے. سمندروں کی موجیں اٹھیں گی تو وہ بھی تمہارے لیے. چاند کی روشنی ہوگی تو تمہارے لیے ہوگی. چاند ستارے چمک رہے ہوں گے تو ان کی چمک بھی تمہارے لیے ہوگی. سورج اگر روشن ہوگا تو وہ بھی تمہارے لیے. یہ ساری نعمتیں پھیلا دوں گا تمہارے لیے. لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ رب کسے کہتی ہیں؟
یہ ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اسی پر، یہ الگ عنوان ہے پورا کہ رب کسے کہتے ہیں۔ تو بہر طور فرمایا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں بتاؤ۔ اب سارے خاموش ہیں، سارے کے سارے خاموش ہیں۔ آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں، داؤد و سلیمان بھی موجود ہیں، حضرت یوسف بھی موجود ہیں، یعقوب بھی موجود ہیں، اسحاق و اسماعیل بھی موجود ہیں۔ یہ سارے کھڑے ہیں، دنیا کے بادشاہ بھی کھڑے ہیں، فقیر بھی کھڑے ہیں، امیر بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، انبیاء بھی کھڑے ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، ابرار و اتقیاء بھی ہیں، بڑے بڑے مفتی بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے ائمہ بھی کھڑے ہیں۔ سارے کے سارے خاموش ہیں، جرأت نہیں ہو رہی کیا کہیں، جواب کون سا دیں، کس طرح کا جواب دیں۔ ابھی سارے خاموش تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ایک طرف سے آواز اٹھی، بلا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ ایک طرف سے آواز آئی، جب آواز کو آدم نے سنا سمجھ گئے کہ جواب یہی دینا ہے، انہوں نے بھی کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آدم سے سنا، حضرت نوح بھی پکار اٹھے، حضرت ابراہیم بھی پکار اٹھے، حضرت اسماعیل و اسحاق بھی پکار اٹھے، انبیاء علیہ السلام بھی پکار اٹھے، ساری انسانیت کی روحیں پکار اٹھی، بلا اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بلا کہنا، اللہ کو رب تسلیم کر لینا، اللہ کی حمد ہے کہ نہیں؟ اللہ کی حمد ہے نا، یہی تو ثنا ہے نا، یہی تعریف ہے۔ اللہ آپ ہی رب ہیں، نعمتیں آپ نے دی ہیں، وجود آپ نے بخشا ہے، زندگی آپ نے دی ہے، یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تو تعریف سب سے پہلے کس نے کی؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے عالم ارواح نے پوچھا تھا الست بربکم، سب خاموش تھے، فرمایا سب سے پہلے میں نے جواب دیا تھا بلا اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا پھر انبیاء بھی بولے، پھر علماء بھی بولے، پھر مفتی بھی بولے، پھر بادشاہ بھی بولے، ان کے وزیر بھی بولے، پھر ساری ارواح بول اٹھی بلا، ہر طرف سے آواز اٹھی۔ تو سب کا استاد کون ٹھہرا؟ سب کے استاد کون ٹھہرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے استاد ٹھہرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حمد کس نے کی؟ اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا۔ سب سے پہلے بلا کہہ کر اللہ کی حمد آپ نے سب سے پہلے بیان کی ہے۔ جب آپ حمد بیان کر چکے، سب سے پہلی حمد کا طریقہ بتا چکے، اللہ کی ربوبیت کو منوا چکے سب سے، تو سب سے پہلے حمد آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد والے جو بھی کریں گے وہ کھاتا آپ کے کھاتے میں۔ کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو، کسی کو آپ نے نمازی بنا دیے تو سارے مسئلہ جانتے ہیں، کسی کو آپ نے نمازی بنا دیا، آپ کے کہنے پر اس نے نماز شروع کر دی ہے، وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، ثواب اس کو پورا ملے گا، لیکن آپ کو بھی ملے گا۔ آپ کے کہنے پر کسی نے داڑھی رکھی ہے، ثواب اس کو تو ملے گا، لیکن چونکہ آپ نے دعوت دی تھی، آپ نے خیال دلایا تھا اس کو، ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو ثواب ملتا ہے، میرے آقا کو ثواب نہیں مل رہا؟ کیا ان کو نہیں مل رہا؟ تو اس لیے کائنات میں سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر حمد کی آغاز کرنے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد زمین پر انسانیت آباد ہوتی ہے، انبیاء تشریف لاتے ہیں یا ان کے امتی تشریف لاتے ہیں، جو بھی اللہ کی حمد زمین پر دنیا میں بیان کرے گا، ابتدا حمد کی آپ کر چکے ہیں، تو گویا بعد میں جو بھی آئے گا وہ شاگرد بن کر آئے گا، وہ اتباع کے اندر ہی حمد بیان کرے گا۔ تو گویا تمام کا حمد کرنا یہ در حقیقت محمد رسول اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ آغاز وہاں سے اور انتہا کہاں پہ؟ کہ میدان حشر میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جب امتیں دوڑ کر جائیں گی حضرت آدم کے پاس، انکار کر دیں گے، آج مجھ سے بات نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، انکار کر دیں گے، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انکار کر دیں گے، سب انکار کریں گے۔ تو اس موقع پر جب ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، ماں بیٹی سے جدا، دوست دوست سے جدا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ اس موقع پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر سر بسجود ہو کر رب کی حمد بیان کریں گے۔
عالم ارواح میں بھی حمد آپ کی، روز محشر بھی حمد آپ کی، ایسی حمد آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ نے نام دیا احمد، سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ اب معنی سمجھ آ گیا کہ اپنے نبی کے نام کے معنی تو آنی چاہیے نا، کہ احمد کوئی جو کہہ دے کہ احمد سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا تو کیسی ہیں؟ نوح علیہ السلام نے تو 1000 سال اللہ کی حمد بیان کی ہے، یہ 63 سال ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ حمد کا آغاز ہی آپ سے ہوا ہے، اور حمد کی انتہا تو ہے ہی نہیں، اللہ کی تعریفوں تو جنت میں جاری رہیں گی۔ تو حمد کا آغاز آپ سے ہوا ہے میدان حشر میں، جو اس دنیا کا سب سے آخری کنارہ ہے۔ اس کے بعد عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ قبر اس دنیا کا حصہ ہے، عالم حشر جو ہوگا اس دنیا کا آخری حصہ جو بقایا ہے وہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ دنیا کا نظام وہاں سے ختم، آگے پھر جنت و جہنم اور وہ نظام شروع ہو جائے گا۔ تو اس دنیا کا جو آخری حصہ ہے، جو آغاز تھا عالم ارواح میں، وہاں بھی حمد محمد کی، اور جو آخری حصہ ہے اس دنیا کا میدان حشر، وہاں بھی حمد ہوگی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرحمت، اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے۔ فرماتی ہیں علماء نے لکھا ہے، مولانا اسماعیل صاحب شجاع آبادی دامت برکاتہم، انہوں نے سلمان پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، باقی حضرات نے بھی لکھی ہیں، انہوں نے کئی کتابوں سے اس میں حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتی ہیں کہ جہاں پر کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور اگر فیصلے میں ایسا بندہ شامل ہو جائے جس کا نام محمد ہو تو اس فیصلے میں خیر و برکت آتی ہے۔ فرمایا کہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کھانے پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر کھانے میں جس دسترخوان پر آپ کے ساتھ ایسا جوان ہے جس کا نام محمد ہو، وہ بیٹھ جائے تو کھانا دگنا ہو جاتا ہے، برکت پڑ جاتی ہے۔ 5 بندوں کا کھانا 10 بندے کھا سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ بھی فرماتے ہیں، غالباً کتاب شفا میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص رہتا ہے۔ وہ فرشتے خصوصی طور پر اس گھر کی نگرانی کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں، شیاطین کو نہیں آنے دیتے، جنات کو نہیں آنے دیتے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ سابقہ بزرگ جو ہمارے تھے وہ نام محمد رکھا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، بچہ زندہ نہیں رہتا، بچہ میرا کوئی زندہ نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور مجھ سے محبت کے اظہار کے طور پر یہ ایک ارادہ کر لے اور پختہ دل میں عہد کر لے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھو گی، یہ عہد کر لے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، جو بچہ پیدا ہوگا نام محمد رکھوں گی۔ تو وہ کہتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا میں نے محمد رکھا، وہ زندہ رہا۔ تو اس نام کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں، بلکہ خصائص کبریٰ میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ آواز لگے گی محمد، جہاں جہاں آواز جائے گی سارے سنیں گے، جتنے نام کے محمد ہوں گے نا سارے کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ کہا تو جا رہا ہے کسی اور کو۔ آواز لگے گی محمد کہاں ہے، آگے آؤ، اور ان سے کہا جائے گا کہ سامنے دروازہ کھلا ہے، آپ چلے جائیں اندر، تھک گئے آپ، تھک گئے یہاں پر، آپ چلے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جن کا نام دنیا میں محمد ہوگا نا سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ جب دیکھیں گے تو نسبت رکھتے ہیں میرے محبوب کے نام کے ساتھ، فرمایا چل جانے دو، ان کو کھول دو دروازہ ان سب کے لیے۔ اس نام کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ بچہ بھی اس کا باپ بھی دونوں جنتی ہیں، دونوں کو پروردگار عالم جنت عطا فرمائیں گے۔ اس نام کے اندر اللہ رب العزت نے وہ برکت رکھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے، تذکرۃ الحفاظ کے اندر ہے، مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ 4 طالب علم مصر پہنچے حصول علم کے لیے، دور تک سفر کیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ان چاروں کے نام محمد تھے۔
محمد بن ہارون، محمد بن خزیمہ، محمد بن نصر اور محمد بن جریر طبری مشہور ہے، مورخ بھی ہیں۔ یہ چار تھے، چاروں کے نام محمد ہیں۔ مصر پہنچ گئے، ان کے پاس جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو کھانا وغیرہ کا انتظام کر کے لائے تھے ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا ایسے ہے کہ ہم چار بیٹھے ہیں، آئے تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکلے گا نا پھر وہ خوب اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے بھائی، قرعہ اندازی کی گئی، محمد بن خزیمہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا جاؤ بھی اللہ سے مانگو۔ تو محمد بن خزیمہ ایک کونے میں چلے گئے، رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، پروردگار میرے نام کا قرعہ نکل آیا اور نام نسبت رکھتا ہوں آپ کے محبوب کے ساتھ، اے پروردگار اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو کھانا کھلا دیجئے، بھوکے ہم، تیسرا دن ہے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ابھی وہ دعا میں مشغول تھے کہ مسجد کے دروازے پہ کوئی آ گیا، لائٹ لیے ہوئے، روشنی لیے ہوئے، چراغ ہوگا یا موم بتی جس طرح ہوتی ہے، اس زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے یا مشل ہوا کرتی تھی۔ وہ چراغ لے کر دروازے پہ کوئی آ گیا اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے محمد بن خزیمہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیٹھا ہے، خیر؟ اس نے کہا بھیجو اسے میرے پاس۔ ان سے کہا جی مہمان آ گیا آپ کا۔ یہ اٹھ کر باہر دروازے کی طرف آیا، جو بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں 4 تھیلیاں تھیں، ایک تھیلی میں 50 دینار تھے، سونے کا جو سکہ ہوتا ہے۔ اس نے دیا محمد بن خزیمہ کو، یہ آپ لے لیں۔ پھر اس نے کہا محمد بن نصر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیٹھا ہے، ایک تھیلی اس کو دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ محمد بن ہارون کون ہے؟ وہ بیٹھا ہے جی، اس کو دے دی۔ پھر پوچھا کہ محمد بن جریر کون ہے؟ وہ بیٹھا ہے، اس کو بھی دے دی۔ انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے جو شہر کے کوتوال ہیں، جو شہر کے امیر ہیں، اس نے خواب دیکھا ہے ابھی، اور اسے خواب میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی کے نام سے نسبت رکھنے والے 4 طالب علم مسجد میں بھوکے ہیں، جلدی سے انتظام کرو اس کا۔ اور نام بھی بتا دیے گئے ہیں، وہی نام میں یاد کر کے آیا ہوں۔ تو ان ناموں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس نام کے اندر اتنی برکت کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، نافرمان قسم کا گناہگار شخص، جس سے علاقے والے لوگ سارے تنگ تھے، اس کی شرارتوں سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا تو جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، پھینکو اسے باہر کسی کوڑے پہ جا کر پھینک دو، بڑا تنگ کیا تھا اس نے ہمیں، بڑا ستایا تھا ہمیں اس نے۔ چنانچہ اس کی لاش کو گھسیٹ کر لے گئے اور شہر کی آبادی سے باہر جہاں گندگی پھینکا کرتے تھے وہاں اس کی لاش کو الٹا پھینک دیا۔ واپس آ گئے، وہ پھینک کر واپس آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اے میرے پیغمبر، میرے کلیم، فلاں جگہ شہر سے باہر چلے جاؤ، وہاں کوڑے کے ڈھیر پر الٹے منہ ایک پڑی ہوئی ہے لاش، اس کو اٹھاؤ، وہ میرے پیارے بندے کی لاش ہے، اس کو غسل بھی دو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور سارے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو، قوم کو اکٹھا کرو، اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، احترام کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اٹھتے ہیں، قوم والے جوانوں کو بلاتے ہیں، آؤ باہر، اللہ کا کوئی ولی ہے، فوت ہو گیا، اس کی لاش کو اٹھانا ہے۔ باہر آتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا لاش اوندھے منہ پڑی ہے، اس کو جب سیدھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، عرض کرتے ہیں پروردگار یہ تو میں جانتا ہوں، اسے میں پہچانتا ہوں، اس کے شر سے تو پورا علاقہ تنگ آ چکا تھا، یہ تو انتہائی شریر قسم کا بندہ ہے، اس نے تو پورے علاقے کی ناک میں دم کر رکھا تھا، سارے لوگ اس کی موت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ، لوگوں نے اس کو پھینکا ہے بغیر جنازہ پڑھے، لوگوں نے پھینکا ہے بغیر کفن دیے، لوگوں نے اس کو پھینکا ہے بغیر اس کو دفن کیے، باہر ڈال دیا۔ اے پروردگار لوگ تنگ تھے اس کی وجہ سے، یہ تو انتہائی شریر بندہ، انتہائی گناہگار بندہ، انتہائی نافرمان بندہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دوست ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اللہ نے فرمایا، وحی نازل فرمائی، میرے پیغمبر ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میرا پیارا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ پیارا بن کیسے گیا، ذرا مجھے تو پتہ چلے۔ وحی آتی ہے، میرے پیغمبر، میرے کلیم، ایک دن یہی گناہگار بندہ تورات کو اٹھا کر بیٹھا تھا، تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، دوران مطالعہ میرے محبوب کا نام نامی آ گیا، محمد کا اسم سامنے آ گیا۔ جب وہ سامنے آیا، اس کی نظر پڑی، والہانہ انداز میں محبت سے اس کو چوم لیا، اسے آنکھوں پہ رکھا، اسے پیار کرنے لگا۔ میرے محبوب کے نام کو پیار کرنا، آنکھوں سے لگانا اور چومنا، اپنے لب اس پر رکھنا، یہ مجھے ادا اس کی ایسی پسند آئی کہ میں نے ساری خطاؤں کو معاف کر کے اپنے مقربین میں اس کو شامل کر لیا۔
صرف نام کا ادب کیا ہے، صرف نام کو چوما ہے، نام کا احترام کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے نام وہ عطا فرمایا اپنے محبوب کو کہ اس نام کے اندر بھی خیر و برکت اللہ نے رکھ دی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں اس نام کی قدر نہیں رہی۔ نعرے بڑے لگاتے ہیں ہم، لیکن بس نعروں کی حد تک ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا، احترام نہیں رہا۔ وہ اور لوگ تھے، بادشاہ اپنے دربار میں غلام کو محمد کے نام سے پکارا کرتا تھا، پیار سے، اس کا نام رکھا تھا محمد، نام اس کا کچھ اور تھا، غالباً تاج الدین نام آتا ہے اس کا تاریخی کتابوں میں، تو بجائے تاج الدین کے اس کو محمد کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو اس نے آواز دی، تاج الدین ادھر آؤ۔ جب اس نے سنا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ کئی سالوں سے بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، دربار میں ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں، لیکن بادشاہ سلامت ہمیشہ مجھے پیار سے محمد کہہ کر پکارا کرتے ہیں، آج مجھے تاج الدین کے نام سے بادشاہ نے پکارا، یقیناً بادشاہ مجھ سے بدظن ہو گیا ہے، یقیناً بادشاہ کے کسی نے کان بھرے ہیں، کسی نے کوئی شکوہ کیا ہوگا، کوئی شکایت کی ہوگی، یقیناً کسی نے چغلی کھائی ہے، بادشاہ کا دل بھر گیا، وہ محبت جو پہلے تھی اب بادشاہ کے دل میں نہیں رہی۔ چنانچہ یہ بات صدمہ بن کر اس کے دل کو لگی۔ جب وہ دربار سے گھر گیا، چارپائی سے لگ گیا، شدید بخار ہو گیا، بیمار ہوا، اگلا دن ہوا دربار حاضر نہ ہو سکا، دوسرا دن آیا بخار کی شدت میں تپ رہا تھا، پھر دربار نہ جا سکا، تیسرا دن آیا پھر دربار نہ جا سکا۔ بادشاہ نے تیسرے دن اپنے خادموں سے پوچھا، اپنے غلاموں سے، دربانوں سے پوچھا کہ میرا محمد کہاں ہے؟ آج تیسرا دن ہے، نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں آ رہا، تیسرا دن ہے، ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا جا کر پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں، جب وہاں جا کر اس کے گھر پتہ کرتے ہیں، پتہ چلا کہ تیسرا دن ہے، وہ شدید بخار کی عالم میں ہے، بخار سے تپ رہا ہے، اٹھنے کی، چلنے پھرنے کی اس میں سکت اور طاقت نہیں ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا، بادشاہ نے کہا اسے بلا کر لاؤ، جس حال میں ہے اس کو اٹھا کر میرے تک لاؤ، میں دیکھوں اسے کیا تکلیف ہے۔ چنانچہ اس کو لایا گیا، جب بادشاہ کے سامنے آیا، جسم اس کا گھل چکا ہے، وزن اس کا کم ہو چکا ہے، جسم کا خون اس کا خشک ہو چکا ہے، چہرہ اس کا زرد پڑ چکا ہے، صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ بادشاہ نے دیکھا میرے محمد کیا ہوا، تیری شکل کیوں بگڑ گئی، اتنے 3 دنوں میں کمزور کیوں ہو گئے ہو، کیا تکلیف ہوئی، بتاؤ مجھے حقیقت کیا ہے۔ بخار تو اور لوگوں کو بھی ہوتے ہیں، 3 دنوں میں ایسا حال تو کسی کا نہیں ہوتا، یہ تمہارا کیا حال ہوا؟ وہ جواب میں عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت عرض کر دوں سچی بات؟ اس نے کہا ہاں سچی بات بتاؤ۔ اس نے کہا میں جب سے یہاں پہ دربار میں آیا ہوں، آپ ہمیشہ مجھے پیار سے محمد کہا کرتے ہیں، ہمیشہ مجھے پیار سے بلاتے ہیں، جبکہ میرا نام تو تاج الدین ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ محبت کی وجہ سے مجھے محمد کہہ کر بلایا کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن آج سے 3 دن پہلے آپ نے مجھے بلایا تو آپ نے مجھے اپنے اصل نام تاج الدین سے پکار کر بلایا۔ بادشاہ سلامت یہ بات میرے دل کو لگی اور میں سمجھ گیا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، یا کسی نے کوئی چغلی کھائی ہوگی، کسی نے میرے خلاف کوئی بات آپ تک پہنچائی ہوگی، اور ناراضگی کی وجہ سے آپ نے آج مجھے محمد کہہ کر نہیں پکارا بلکہ مجھے تاج الدین کہہ دیا۔ بس یہ صدمہ تھا، یہ بات دل کو لگی، بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ مسکرانے لگا، مسکرا کر کہنے لگا میرے محمد بات یہ نہیں جو تم نے سمجھی ہے، میرے کسی نے کان نہیں بھرے، نہ میں کسی کی بات سنا کرتا ہوں، نہ کسی نے شکوہ کیا ہے، نہ کسی نے کوئی چغلی کھائی ہے، نہ میں تجھ سے ناراض ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ دربار میں جب بھی آتا ہوں باوضو ہو کر آتا ہوں، اس دن میرا وضو نہیں تھا اور بغیر وضو کے محمد کا نام لیتے مجھے حیا آتی تھی۔ یہ لوگ تھے جو نام بغیر وضو کے نہیں دیا کرتے تھے، نام لیتے وقت بھی باوضو ہوا کرتے تھے۔ اس نام کی وہ برکت، اور اس نام کی وہ برکت ہے کہ اگر ایک گناہگار نافرمان بھی اپنے لب اس پہ رکھ دیتا ہے، آنکھوں سے لگا دیتا ہے، پروردگار عالم اپنے پیاروں میں اس کو شامل فرما دیتے ہیں، تو یہ نام اللہ کو بھی پیارا ہے، یہ نام ایک مسلمان کو بھی پیارا ہے۔ لیکن جہاں ہمیں نام پیارا ہے وہاں کام پیارے کیوں نہیں لگتے؟ جہاں نام ہمیں پیارا ہے وہاں کام اچھے کیوں نہیں لگتے؟ نام پیارا ہے نا سب کو۔ اچھا ایک سوال ہے میرا، چھوٹا سا عام سوال ہے، سادہ سوال ہے، یہ بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کس کو بنایا؟ پکی بات ہے، دل سے پوچھ کر بتائیں، ایسے نہ کہیں۔ واقعتاً اللہ نے سب سے حسین اپنے محبوب کو بنایا، کسی اور کو تو نہیں بنایا۔
اچھا یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ بتائیں کہ ہم جو رواج اختیار کرتے ہیں پہننے کا ہو، صورت کا ہو، لباس کا ہو، بالوں کی کٹنگ کا ہو، تو ہم کون سا اختیار کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے بال تو ہم ویسے ہی بنا لیتے ہیں، ایسے ہے نا. بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا چہرہ تو ہم چہرہ اس طرح بنا لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کا لباس بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو ہم لباس ویسے بناتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. یہ جو نہیں ہوتا کہ اس کا لباس بہت برا ہے لہٰذا میں ویسے بناؤں گا، اس کی شکل بڑی بھیڑی شکل ہے میں اوے بناؤنی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. اس کی شکل بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے. تو اب ہم کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ نے سب سے حسین بنایا اپنے نبی کو، لیکن جب عمل کی باری آتی ہو تو ہماری نظر پڑتی ہے انگریز پر کہ بہت سونا وہ لگتا ہے. شکل ہم کس کی بناتے ہیں، صورت ہم کس کی بناتے ہیں، لباس کس کا اختیار کرتے ہیں. تو کیا آپ بتائیں اب اللہ رب العزت کو یہ بات کیا پسند آئے گی، یا اللہ رب العزت کو اس بات پہ غصہ آئے گا کہ نام میرے محبوب کا لیتے ہو، نام میرے محبوب کا ہے، کام غیروں کی کرتے ہو. جہاں نام ہے تو وہاں کام بھی تو ان کے ہونے چاہیے نا. جہاں محبت ہے تو وہاں اتباع بھی ہونی چاہیے. جہاں محبت ہوگی اور ساتھ اتباع ہوگی تو محبت بھی کامل محبت کہلائے گی، اور اگر محبت ہے ساتھ اتباع نہیں ہوگی تو محبت کامل نہیں، صرف دعوی کہا جائے گا. صحابہ کرام یہی چیز کی ان کے اندر کہ وہ اپنے دعوی محبت میں سچے تھے اور ہم اپنے دعوی محبت میں جھوٹے ہیں. ہمارا دعویٰ صرف زبانی ہوتا ہے لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. اگر ہمارا دعویٰ محبت کا سچا ہوتا تو اللہ کے محبوب کی سنت کے بال نالیوں میں نہ پڑے ہوتے. اگر ہمارا دعویٰ سچا ہوتا تو یہ نالیوں میں نہ پڑے ہوتے. اگر محبت کے اس دعوے میں ہم سچے ہوتے تو آج ہمارے رسومات کے اندر رسمیں ہندوؤں کی اور غیروں کی نہ ہوتی. آج ہر معاملے میں ہم دیکھتے کہ بھئی ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا ہے. وہ ایک اللہ کے ولی کسی مرید کے گھر تشریف لے گئے. پھر یہ مریدوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بچوں کو لے آتے ہیں. وہ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ اپنے بچے کو لے آیا. حضرت اس کو ذرا دم بھی کر دیں، نصیحت بھی کریں، بڑا شرارتی ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، نصیحت بھی کریں اور ذرا دم بھی کر دیں تاکہ شرارتیں اس کی کم ہو جائیں. چھوٹا سا بچہ تھا. حضرت نے اسے دم کیا اور دم کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے جیب میں سے کوئی میٹھی چیز نکالی. اس زمانے کی گڑ سمجھ لیں، کھجور سمجھ لیں، آج کل ٹافیاں ہیں، چاکلیٹس وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو جو بھی تھا وہ میٹھا نکالا، بچے کو دینے لگے. جب بچے کو دینے لگے تو بچے نے نہیں لیا، بلکہ لینے کے بجائے اس نے کیا کیا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. مٹھائی دے رہے ہیں نا اس کو، بجائے مٹھائی لینے کے باپ کی طرف دیکھا کہ وہاں پہ اشارہ کیا ملتا ہے. مٹھائی نہیں دے رہا، حالانکہ میٹھی چیز تو بچوں کی مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے. اسی کے لیے روزانہ صبح لڑائی ہوتی ہے. اسکول جاتے وقت پیسے جو لیتے ہیں، لڑائی جو ہوتی ہے ماں سے کس بات پہ، اسی بات پہ ہوتی ہے نا کہ میں نے وہاں پر کچھ لینا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے. تو اب بچے کو مٹھائی مل رہی ہے، دل بھی اس کا چاہتا ہے کہ میں لے لوں، جی اس کا ہے، اس کی پسندیدہ چیز بھی ہے، لیکن وہ لے نہیں رہا، اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس نے باپ کی طرف دیکھا، حضرت نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے جو ولی بیٹھے تھے نا زاروں قطار رونے لگے. میزبان پریشان ہو گیا، وہ سمجھا میرے بچے نے کوئی حرکت ایسی کی ہوگی. حضرت رونے لگ گئے. جلدی سے بچے کو گھر لے گیا، واپس آیا، حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا. حضرت کیا ہوا؟ بچے سے غلطی ہو گئی، نادان ہے، حضرت میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. حضرت کیوں آپ رو رہے ہیں، آپ بس کریں. بار بار اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت نے آنسو پوچھے اور اپنے مرید کی طرف دیکھا. کہنے لگے بھائی ایسی بات کوئی نہیں، نہ بچے نے مجھے رلایا ہے، نہ آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، بات کچھ اور ہے. عرض کرتا ہے حضرت بتائیں نا بات کیا ہے. فرمایا بس بات میرے دل پہ لگی کہ آج بچے کو میں نے اس کی پسندیدہ چیز دی، مٹھائی دینے لگا، اس کے سامنے تھی، میں دے بھی رہا تھا، لیکن بچے نے لینے سے پہلے آپ کی طرف دیکھا کہ میرے ابا جان کیا کہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو لے گا. بس مجھے خیال آ گیا، دل پہ چوٹ لگی کہ وہ بچہ تو مٹھائی لینے سے پہلے باپ کی طرف دیکھتا ہے، لیکن میرا بھی تو کوئی رب ہے، مجھے بھی تو کام کرنے سے پہلے اوپر دیکھنا چاہیے، میرا رب کیا کہتا ہے.
تو اس لیے جب دعویٰ ہم محبت کا کرتے ہیں تو ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے کہ میری شادی کی خوشی کا پروگرام ہے یا غم آ گیا، پریشانی آ گئی، تو ایسے موقع پر میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، اللہ رب العزت کس بات پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، کم از کم ہماری نظر بھی اس طرف اٹھنی چاہیے تھی۔ تو یہ محفلیں جو ہوتی ہیں، یہ مجالس جو ہر سال ہوتی ہیں ربیع الاول میں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہم عملی زندگی میں سیرت طیبہ کو لے کر آئیں۔ صرف نعرے لگانے سے نہیں، صرف ہاتھ چوم لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہی اپنا لیں گے، صورت بھی اپنائیں گے، سیرت بھی اپنائیں گے، اخلاق بھی اپنائیں گے، اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی پروردگار عالم کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ ایک ایک سنت کے اندر نور ہے، اللہ نے نور رکھا ہوا ہے۔ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک موقع پر جہاد کے لیے گئے، کفار سے میدان جنگ گرم ہے، صبح سے شام تک جنگ ہوتی ہے، فتح نہیں ہو رہی، 3 دن گزر گئے، بڑے پریشان ہوئے۔ امیر نے سارے لشکر کو شام کو جمع کیا، اس نے کہا بھائی بات کیا ہے، آج تیسرا دن ہے، ہم جہاں جایا کرتے ہیں بس ایک ہی دن میں شام تک فیصلہ ہو جاتا ہے، یہاں لشکر بھی کفار کا اتنا بڑا لشکر تو نہیں ہے، چھوٹا لشکر ہے، لیکن ہمیں فتح نہیں مل رہی، وجہ کیا ہے، پریشانی ہے، کیوں ہے آخر پریشانی، سوچو اس پر، ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی غلطیوں کو سوچے نہیں ہے، وہ سوچا کرتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ سوچتے سوچتے ایک نے عرض کیا، امیر صاحب میں ایک بات بتاؤں؟ میں کہا جی۔ میں کہا بات یہ ہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تیسرا دن ہے، میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو بھی موقع نہیں ملا، ہم مسواک نہیں کر سکے، مسواک والی سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے، ہمیں موقع نہیں ملا، ہم مسواک نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا چلو اب سنت پوری کرو۔ اب سب نے جو ہے نا مسواک نکالے، اور مسواک کرنے کو ادھر بیٹھا ہے، کو ادھر کھڑا ہے، کو اس طرف ہے، سارے مسواک پہ لگے ہوئے۔ اب دونوں لشکروں کے جاسوس ایک دوسرے کا حال لینے جایا کرتے تھے نا کہ کون سی تیاری ہو رہی ہے، صبح حملہ کس طریقے سے ہوگا، تو ان کے جاسوس بھی آئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا نا کہ سارے بیٹھے ہیں مسواک کرتے، وہ دوڑ کر گئے اپنے لشکر میں اور اپنے امیر سے کہا اگر جان بچانی ہے تو بھاگ نکلو۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، کیا ہوا؟ اور کی مدد آ گئی؟ اس نے کہا مدد کوئی نہیں آئی، اب تک تو وہ تلواروں سے لڑتے رہے ہیں، ابھی ہم دیکھ کے آ رہے ہیں کہ کل کے لیے وہ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، کل دانت تیز ہو رہے ہیں، کل ہمارے کچا چبائیں گے گوشت ہمارا، اگر خیر بنانی ہے تو بھاگ جاؤ۔ ادھر مسواک کی سنت پوری ہوئی، ادھر کفار بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اتباع کے اندر ہی فتوحات بھی رکھی ہیں، برکات بھی رکھی ہیں، خیر بھی رکھی ہے، دنیا کے اندر عزتیں رکھی ہیں، آخرت میں نجات رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے نام مبارک کا ادب نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا